ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی، جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی، ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے۔ باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، گھیرا بناتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا، اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے۔ آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب۔ اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو۔ ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا۔ وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا،
मक्का मुकर्रमा की वादियों में भटक रहा था। एक शख्स से मुलाकात हुई, रोने लगा। उस शख्स ने कहा, तेरे कुछ माल बाकी रह गया है अबू जहल से, तू चाहता है कि वापस आ जाए, तुझे माल की वापसी का ये तकाजा है? उसने कहा हाँ। उस नए शख्स ने कहा, एक ही रास्ता है, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास जा और उनसे कह। वो शख्स आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर रोने लगा, मेरे इतने इतने दिरहम बाकी रह गए अबू जहल के पास, और वो देता नहीं, कई दिनों से टाल मटोल कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और उसका रौब, उसका दबदबा कुरैश के सरदार होने की वजह से इतना है कि कोई मेरी सिफारिश के लिए भी तैयार नहीं, कोई मेरी हिमायत के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे आलम में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं मोहम्मद तेरी हिमायत के लिए तैयार हूं, मैं मोहम्मद। जानते हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौलत कदे पर उस अजनबी मुसाफिर को बिठाया और अबू जहल को बुलवाया। कोई शख्स बुला लाए कि अबू जहल कहाँ है? वो सरदार कुरैश था। लेकिन जब वो आया, अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखते ही कहा, क्या तेरे इतने इतने दिरहम इस शख्स पर हैं? क्या तू इसका मकरूज है? क्या तू नहीं देता है, टाल मटोल करता है? वो जलाल ऐसा था मेरे मुस्तफा का, वो जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे थे कि अबू जहल की खिड़की बन गई और फौरन से पेशतर कहा, हाँ मेरा बाकी है। और अभी गया और अभी लाया, और गया और जा करके उस अजनबी का जो बकाया था वो सब अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। जो पहलवान था कुरैश का, उससे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकलवाया। और वो अजनबी जो आया हुआ मुसाफिर था, उसने देखा, और उसके बाद उस वक्त भी होता था इस तरह का मामला कि किसी के पैसे किसी पर निकलते हैं तो निकलवाने वाले भी कुछ कमीशन ले लेते। जैसे आज भी मांडोली करने वाले लोग होते हैं कि इससे पैसे निकलवाऊंगा, इतना मैं रख लूंगा, इतना तुझे दे दूंगा। वो आया हुआ मुसाफिर कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, इस रकम में आपका कितना हिस्सा है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने इंसाफ कायम करने के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है, कमीशन के लिए नहीं कि इससे भी पैसे लेते जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीम अखलाक कि मजलूमों को इंसाफ दिलाए, गरीबों की हमदर्दी करें, चारासाजी करें, और उस नबी पाक पर ये थूकते हैं गोया कि ऐसे ही चमकते हुए चौदहवीं के चांद पर जो कुत्ता थूकता है वो अपने मुंह पर थूकता है, चांद तक किसी का थूक कभी जाता ही नहीं। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना पर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, मैं उनसे कहता हूं, फिर से पढ़ो तारीख, फिर से पढ़ो तारीख। आपको पता है मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, वो नकले मखानी कर रही है, यानी अपना घर शिफ्ट करके कहीं जा रही है, और अपना घर का पूरा साजो सामान निकाल कर रास्ते पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई आए, सामान उठाए और मेरे नए घर तक पहुंचाए। सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई मदद करने वाला नहीं आया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी, कोई बूढ़ा दिखे, कोई कमजोर दिखे तो उसका सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, अपने कंधों पर उठाकर चलते। मदद करना आपका शीबा था। आप आए, उस खातून से पूछते हैं, किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं जाना है तुम्हें? उस खातून ने कहा, हाँ बेटा, मुझे दूसरे घर शिफ्ट होना है, मैं ये मोहल्ला छोड़ रही हूँ, मक्का की आबादी छोड़कर मैं दूर दराज एक इलाके में नए मकान में जा रही हूँ, और ये साजो सामान उठाने वाला कोई है नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून का साजो सामान अपनी पुश्त पर उठाया और कहा, मैं चलता हूँ माँ तुम्हारे साथ। उस खातून के साथ चलते रहे, काफी दूर आबादी के वो खातून एक नए मकान की तरफ इशारा करती है कि ये अब मेरा मकान है। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उतारा, उसके घर को साफ करके दे दिया। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा, बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था,
اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا، سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں، میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے۔ کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی۔ وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے، وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات، تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں، میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں۔ جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی۔ اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار۔ اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا۔ میں تیری کون لگتی ہوں؟ میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا۔ اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب
وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا۔ یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں، رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں، ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہم سے مسافر۔ یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں، ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے، بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے، اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، پھولوں سے سجایا، منبر پر بٹھایا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنا میرے عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو، ہاں اس کی جے بھی جے کرتے ہوئے جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو، پوری غلامی میں آ جاؤ۔ حضور کی عزت کی بات ہے، پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا، شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو، شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو، جیو تو ان کے نام پر جیو، مرو تو ان کے نام پہ مرو۔ بے شک۔ ہاں، ڈر اور خوف نکالیں۔ اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جشن غوث الورا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے جلسوں کا معمول یہ ہے، آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں، میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا، کیا بات ہے، کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں، کیا کہیں، بے شک، اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں، بے شک، اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے۔ بے شک، ہاں، ظاہر سی بات، کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے، اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، وہ نبی پاک کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، بے شک، ہماری ساری زندگیاں، سارے اولیاء اس نبی پاک کے دربار کے وزیر ہیں۔ ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جشن غوث الورا ہے، ہماری نسبت بارگاہ غوث سے بڑی گہری ہے۔ الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقیدت
सरकार गौस पाक से पाई जाती है, औलिया कामिलीन सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं और फख्र से ये कहते हैं, या सरकार गौसे पाक के दरबार में तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है।